اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض قلب کے سرکل میں سے عضلات یعنی دل پر مشینی تحریک کے سبب پیدا ہونے والے اثرات اور ان کی تناظر میں پیدا ہونے والے امراض کے متعلق قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں مفصل بحث کرنے جا رہا ہوں۔ جڑے رہیے اور فائدے پاتے رہیے۔ عزیزان من، انسانی جسم کے اندر 6 کیفیات یا 6 مزاجوں کا ایک قدرتی سرکل، جن میں 3 کیمیاوی اور 3 مشینی خصوصیات کے حامل تحریک ہیں، جو 7552 سال یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے 6 کیفیات یا 6 مزاجوں کے حامل اغذیہ، جن میں بھی 3 کیمیاوی اور 3 مشینی خصوصیات کی حامل اغذیہ ہیں کے سبب برسر پیکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں مختلف کیفیات کی حامل غذائیں کھا کر جسم کے اندر ان میں سے کوئی ایک کیفیت غالب ہو کر پہلے اسی کیفیت کے اخلاط یعنی سیلز اور پھر ان اخلاط یا سیلز سے ٹیشو بن کر کنیکٹیو ٹیشو خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ خون سودا، صفرا اور بلغم یا بالفاظ دیگر مسکولر، ایپیتیلیل اور نروز ٹیشوز کا مرکب ہوتا ہے، جسے عضلات یعنی دل ہی پمپ کر کے جسم کے تمام اعضاء پر ان کی ضرورت کے مطابق ترشح کرتا ہے۔ پس خون میں جس کیفیت یا ٹیشوز کی کمی بیشی ہوگی، وہی اثرات جسم کے تمام اعضاء پر نمودار ہوں گے۔ محترم خواتین و حضرات، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان غذاؤں ہی سے جسم کے اندر ایک مزاج قائم ہو جاتا ہے، جو کسی عضو میں تحریک اور تحریک کے سبب باقی 2 اعضاء رئیسہ میں تسکین تحلیل پیدا کرتا ہے۔ مشینی تحریک، کلاک وائز تحریک، تسکین اور تحلیل، جبکہ کیمیاوی تحریک اینٹی کلاک وائز تحریک، تحلیل اور تسکین پیدا کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج تک ہم ان تینوں کے متعلق بس یہی پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں کہ تحریک کا مطلب جسم کے اندر کوئی چیز یا خلط بڑھ رہی ہے، تسکین کا مطلب جسم کے اندر کوئی چیز یا خلط نہیں بن رہی ہے، تحلیل کا مطلب جسم کے اندر کوئی چیز یا خلط کم ہو رہی ہے۔ تسکین، تحلیل اور تحریک جو طبی یونانی کی جان ہے، جو نبض ہی سے بخوبی معلوم ہو سکتے ہیں۔ اول تو ہمیں نبض شناسی پر عبور نہیں، اگر ہے تو ان کی نامکمل اور مبہم تعریف نے یا مبہم تعریفات کی وجہ سے طبی یونانی کے ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹیں حائل ہیں۔ آج اپنے تحقیقات و تجربات کی روشنی میں ان رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوشش کچھ یوں کر رہا ہوں
کہ ان دونوں تحریکات کی وجہ سے جسم انسانی کے اندر ایک جیسا عمل نہیں ہو پاتا۔ مثال کے طور پر کیمیاوی تحریک میں ٹیشوز بڑھ رہی ہوتی ہیں، ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، متعلقہ اعضائے رئیسہ یعنی دل، جگر، دماغ میں سکیڑ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے اور متعلقہ ٹیشو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جس کے باعث ہوا اور پیشاب کا اخراج کم اور پاخانہ سخت ہوگا۔ لیکن ان کیمیاوی تحریک کے سبب پیدا ہونے والے امراض سے فوری موت واقع نہیں ہوتا اور مریض ایک لمبے عرصے تک مشکلات کے ساتھ گزار کر متعلقہ عضو کے انتہائی سکیڑ کی وجہ سے جب اس کی کارکردگی صفر ہو جاتی ہے تقریباً طبعی موت مرتا ہے، جبکہ مشینی تحریک میں کیمیاوی تحریک کے بنسبت الٹا عمل کچھ یوں ہوتا ہے کہ مشینی تحریک میں متعلقہ کیفیت کے ساتھ ساتھ متعلقہ اعضائے رئیسہ بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی کارکردگی میں تیزی آ جاتی ہے، انزائم ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور خارج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے کیمیاوی تحریک کے سبب جمع شدہ فاضل رطوبات اور ٹیشوز بھی خارج ہو رہے ہوتے ہیں، جس کے باعث ہوا اور پیشاب کا اخراج زیادہ اور پاخانہ نرم ہو جاتا ہے۔ اس تحریک کی انتہا پر فوری موت واقع ہوتا ہے۔ اگر مشاہدہ کیا جائے تو عضلات یعنی دل پر کیمیاوی تحریک عضلاتی اعصابی ہی کی وجہ سے دل لمبائی میں 12، چوڑائی میں 8 اور موٹائی میں 6 سینٹی میٹر سے کم ہوگا، جس کے باعث فی منٹ رفتار نبض 72 سے کم اور بلڈ پریشر لو ہوگا۔ اس کے برعکس عضلات یعنی دل پر مشینی تحریک یعنی عضلاتی غدی ہی کی وجہ سے مذکورہ مقدار سے زیادہ ہوگا، جس کے باعث فی منٹ رفتار نبض 72 سے زیادہ اور بلڈ پریشر ہائی ہوگا، لیکن اس بلڈ پریشر سے اتنا تکلیف نہ ہوگا اور نہ یہ فوری موت کا سبب بنے گا۔ دل کی اس مشینی تحریک میں برین اٹیک، جو کہ ہارٹ اٹیک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور فوری موت کا سبب بنتا ہے، کے متعلق اپنی باری پر انشاءاللہ مزید وضاحت کروں گا۔ چونکہ آج کی ویڈیو عضلات یعنی دل پر مشینی تحریک کے سبب پیدا ہونے والے امراض سے متعلق ہے، اس لیے اسی ایک ہی موضوع کو زیر بحث لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بشری کمزوری کی وجہ سے کسی ایک تحریک کی بات رہ جائے تو اگلی تحریک کی ویڈیو میں اس کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے، جیسے کہ دل پر کیمیاوی تحریک کے سبب پیدا ہونے والی ویڈیو میں یہ بھول چکا ہوں کہ عضلات یعنی دل پر کیمیاوی تحریک یعنی عضلاتی اعصابی کی وجہ سے مریض کے دل سمیت پورے عضلات سکڑ گئے ہوں گے، جس کا اثر باقی 2 اعضائے رئیسہ یعنی جگر، دماغ سمیت جسم کے جملہ اعضاء پر ہوگا۔ ایسے مریض نیند کی کمی، تیزابیت، معدہ کی جلن، خارش، یورک ایسڈ، السر معدہ، کولیسٹرول، کریٹینائن، گیس، قبض اور بادی بواسیر سے دوچار ہوں گے۔ ایسے مریض اگر غدی اعصابی
یعنی گرم تر غلط عام جو کہ در اصل روشنی طریق کے حامل اغذیہ ہیں، مثلاً پکا آم، پکا امرود، گنا، تازہ گڑ اور بھیڑ بکری کے گوشت میں سے کوئی ایک غذا استعمال کرنے سے پہلے لو بلڈ پریشر اور پیمنٹ رفتار نبض نوٹ کر لے، اور غذا استعمال کرنے کے 15 منٹ بعد دوبارہ جائزہ لیں۔ اگر واضح فرق محسوس نہ ہو تو طب کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ دوں گا۔ اس کے برعکس عضلات یعنی دل پر عضلاتی غدی خشک گرم مشینی تحریک کے سبب باقی 2 اعضائے رئیسہ یعنی جگر دماغ سمیت پورے جسم میں بڑھوتری اور تیزی کے سبب بواسیر، برین اٹیک، شائٹیکا، خشک دمہ، نکسیر، احتلام اور حیض کی زیادتی جیسے امراض نمودار ہوں گے۔ اگر ایسے مریض اعصابی غدی یعنی ترگرم غلط عام جو کہ در اصل طری روشنی کی حامل ادویہ ہیں، مثلاً کدو، ٹینڈا، شلغم، گاجر، حلوہ کدو، دال ماش، چاول سفید، سری پائے کا شوربہ اور مغز بکرا میں سے کوئی ایک غذا استعمال کرنے سے پہلے دل کی حالت نوٹ کر لے اور استعمال کے 15 منٹ بعد دوبارہ جائزہ لے تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ یاد رہے کہ یقینی، حتمی اور مکمل علاج درجہ مرض کے مطابق درجہ دوا یا درجہ غذا استعمال کرنے سے ہی ہوگا۔ سامعین محترم، میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیمیاوی تحریک اتنے خطرناک نہیں ہوتے۔ اگر اس کی علاج کے لیے مشینی تحریک کی ادویہ اور اغذیہ 7 دن سے زیادہ استعمال کیے جائیں تو ان ادویہ اغذیہ کی وجہ سے اجزائے اصلیہ بدن سے خارج ہونے کی وجہ سے مریض نئے مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ اگر مشینی تحریک کے علاج معالجہ کے لیے کیمیاوی تحریک کی ادویہ اور اغذیہ 2 مہینوں تک استعمال کیے جائیں تو نئے اور شدید مسائل کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے مشینی تحریک کے ادویہ اور اغذیہ استعمال میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بہتر یہی ہوگا کہ کیمیاوی تحریک کے سبب بننے والی بیماریاں ختم ہونے پر مشینی ادویہ اور اغذیہ کا استعمال بند کیا جائے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔